کراچی میں آئے روز ہی حادثات ہو رہے ہیں اور قاتل ڈمپرز نوجوانوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بول نیوز کے لیے۔ بہت شکریہ۔ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آئے روز یہی معاملات ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت افسوسناک ہے، کئی نوجوان اپنی زندگیاں کھو رہے ہیں اور کوئی وقت نہیں ہے ان ڈمپرز کا، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت یہ سڑکوں پر دندناتے پھرتے ایکسیڈنٹس کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو اس پر آپ کا موقف کیا ہے، دوسرا سندھ اسمبلی میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور یقینی طور پہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ایشو جس سے کراچی کے شہری جو ہے نبردآزما ہے، اس پہ آپ نے کم از کم ڈسکس کیا۔ میڈیا اپنا رول ذمہ دارانہ طور پہ ادا کر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر کراچی ایسا شہر جو میٹروپولیٹن ہے، ایسا شہر جو ریونیو انجن آف پاکستان ہے، سندھ کے ریونیو کا، بجٹ کے ریونیو کا کوئی 95% سے زائد جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس شہر میں صورتحال ایسی ہے کہ ایسے واقعات اور ایسی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کہ جو کہیں اور کسی اور شہر میں شاید نظر نہیں آئیں گی اس انٹینسٹی سے یا اتنی کوانٹٹی سے۔ صرف اس شہر کی بات کر لوں تو جنوری میں کوئی 40 سے زائد اموات ہوئی تھی، ابھی اگر میں لگ بھگ پورے اس سال کا بتاؤں تو شاید 80 سے زائد اموات ہو چکی ہے۔ یہ بڑا الارمنگ ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں نے تو آج سے 2 ہفتے پہلے جب اسمبلی میں اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی، میں نے صرف بنیادی بات یہ کی تھی کہ خدا را یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ایک انتظامی نااہلی ہے، اور ہم اس نااہلی کو اہلی میں تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن کی 100% سپورٹ دینے کو تیار ہے۔ جن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جن اداروں کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس ٹریفک کو ٹھیک کرنے کی۔ ٹریفک میں بھی 2 ایشو ہیں، ایک تو ٹریفک کنجیشن ہے جو آئے دن ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، پورا اس شہر کا ایک شہری جو ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہیوی ڈمپرز یا جو ہیوی ٹرکس جو ہیں وہ مختلف شاہراہوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں ان ٹائمنگز پر جن ٹائمنگز پر کورٹ کی جانب سے ان کو منع ہے۔ جی دیکھیے، کورٹ کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن دینا۔ اور علی خورشیدی صاحب، بول نیوز کئی دنوں سے یہ معاملے کو اٹھا رہے ہیں، بلکہ کئی ماہ سے اس معاملے کو یوں ہی اٹھا رہے ہیں کہ دن میں یہ ڈمپرز آ رہے ہوتے ہیں۔ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک عام شہری ہے نا، اس کو یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، لیکن عام شہری کہتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور یہی میرا بھی سوال یہ ہے کہ ہم اس کے حل کی جانب کب جائیں گے؟ دیکھیں، بڑا آسان سا، آپ جب حل کی بات کریں گی تو یقینی طور پہ انہی لوگوں پر ذمہ داری آئے گی جن لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں یا جو انتظامی طور پہ ان محکموں کو رن کر رہے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہوگی کہ بھائی سندھ حکومت محکمہ ٹرانسپورٹ کہہ لیجئے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کہہ لیجئے، ٹریفک پولیس کا ڈپارٹمنٹ، وہ سارے محکمے ہیں جن کی کلی طور پہ ذمہ داری حکومت سندھ کے مختلف وزراء کے پاس ہے۔ اچھا، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان کو ریگولرائز کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس پہ عملی اقدامات کرنے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مطلب اگر شہر میں ڈمپر جو ہیں وہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ نہیں چلنے چاہیے، اور وہ شہر میں آپ بھی دیکھ رہی ہیں، میں بھی اس شہر کا باسی ہوں، ہم سب اس شہر کے باسی ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف شاہراہوں پہ ڈمپر جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکیوشن سائٹ پر حکومت نے جو کام کرنے ہیں وہ حکومت اپنے کام ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اچھا، حکومت سے مراد علی خورشیدی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن اب اس وقت ٹرانسپورٹ تو شرجیل میمن صاحب کے پاس ہے، تو پھر کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا حل کیا ہے؟ اگین وہی والی بات آتی ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں لیکن نہیں معاملہ حل ہو رہا نا۔ دیکھیں، میں آپ کو بنیادی طور پہ ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ڈپارٹمنٹس بتائے ہیں ان کے وزراء کی ذمہ داری بنتی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اگر ٹریفک کا وارڈن اس ڈمپر کو نہیں روک رہا یا ان ڈمپرز کو جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو چالان نہیں کر رہا، ان کی گاڑیاں ضبط نہیں کر رہا، تو اس میں بنیادی طور پہ اس ٹریفک وارڈن کی ذمہ داری ہے۔ وہ ٹریفک کا محکمہ کس کے پاس آتا ہے؟ وزیر داخلہ کے پاس آتا ہے۔ وزیر داخلہ کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اگر ٹریفک کی میں بات کر لوں تو ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ وہ شرجیل میمن صاحب کے پاس آتا ہے۔ وہ کس کے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے ٹیکسیشن اور ان دیگر عوامل کے حوالے سے، تو اس میں مکیش کمار چاولہ۔ بات بڑی سمپل سی، دیکھیں میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کر رہا ہوں اس مسئلے کو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عام شہری جو ہے ان تمام باتوں سے اس کو کوئی کنسرن نہیں۔ اس کا کنسرن یہ ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس میں وہاں کی حکومت ان سارے معاملات کو حل کرنے میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔
میں نے 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو جیسے ابتدائیے میں اپنے بتایا کہ میں نے اس کو فلور پہ ریز کیا اس ایشو کو کہ دیکھیں لوگ مر رہے ہیں یہاں، لوگ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے مر جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ ڈمپر کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ سارے معاملات میں عوام کیا کریں پھر؟ عوام پریشان ہے. دیکھیں جمہوری معاشرہ ہے، اسمبلیاں موجود ہیں، شہری سندھ کی نمائندہ جماعت کے طور پہ کراچی کے 80% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس ایشو کو بارہا ٹیک اپ کیا گیا. میں کوئی 2 سے 3 پریس کانفرنسز کر چکا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بات کر لی، حکومتوں کو، حکومتی وزراء کو میں نے بلینک چیک آف سپورٹ دیا کہ بھائی خدا را اس مسئلے پر حل کرنے میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام ہوگا وہ کر لیجیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اگر حکومت کی ڈٹائی کہوں گا میں معذرت کے ساتھ کہ وہ کچھ کرنے کو تیار، دیکھیے نوٹیفیکیشنز نکال دینے سے نا یہ ڈمپر جو لوگوں کو کچل رہے ہیں وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. صرف نوٹیفیکیشن نکال دینے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، آپ کو عملاً کام کرنا ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے علی خورشیدی صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن آپ جس طرح سے بات کریں کہ میں 1 سے 2 پریسرز کر چکا ہوں، اس کے بعد بھی حل تو سامنے نہیں آیا، تو پھر ایم کیو ایم کا آگے کیا لاہے عمل ہوگا اگر سندھ اسمبلی میں آپ کی آواز یا آپ کی بات نہیں سنی جا رہی؟ کیا عوام یوں ہی اپنی جانیں دیتے رہیں گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. بالکل میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں قاصر ہیں، کیونکہ اگر ان کی نیت ہوتی تو وہ اس پہ عملی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. اچھا اس طرح لوگوں کو مارتے ڈمپر آتے رہے مارتے رہے، اس طرح سلسلہ چل نہیں سکتا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے پریس کانفرنسز کی، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی، بھائی احتجاج کی نوبت پڑی ہم احتجاج بھی کریں گے. یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں اگر ٹریفک پولیس کی تعیناتی، پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے جناب صوبہ سندھ کا. میں اب سیاسی بات کر لیتا ہوں. یہاں پہ ٹریفک وارڈنز کی تعیناتی جو ایس او ہے، اگر وہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ روپے رشوت دے کے لگے گی تو وہ ایس او جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی بنیادی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ اس پہ چلے، ٹریفک کی روانی کو بالکل کلیئر کرے. نہیں جناب، وہ ٹھیلے پٹارے بھی لگوائے گا، وہ ڈمپرز کو الاؤ بھی کرے گا، کیونکہ وہ 10-15 لاکھ روپے کی رشوت دے کر تعینات ہوا ہے تو اس کو کم از کم 30 سے 40 لاکھ روپے کمانے ہیں اس دورانیے میں، کیونکہ 2 سے 3 مہینے بعد اس کا پھر تبادلہ ہو جائے گا. یہاں پہ ایک نظام برباد کر چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت. اس کرپشن کے نظام میں یہی ہے رزلٹ. ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، جو بھی کرنا پڑا تو ہم احتجاج سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، کیونکہ لوگوں کو اس طرح مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی متحدہ قومی پاکستان. ٹھیک، بہت شکریہ. علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2 سے 3 بار اس کے اوپر پریسر ضرور کر چکے ہیں، سندھ اسمبلی میں آواز بھی اٹھا چکے ہیں. نوجوانوں کی اور کراچی والوں کی زندگیاں یہ ڈمپرز نگل رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت کوئی بھی فیصلہ کرنے سے، کوئی بھی عمل درآمد کرنے سے قاصر نظر آتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.